بات ہے. اچھا ملک صاحب، یہ آج الیکشن کمیشن نے بلایا ہے، میں اس پہ خان صاحب کا بعد میں نے کمنٹ لینا ہے، لیکن ابھی جو الیکشن کمیشن نے آج کہہ دیا کہ آپ یہ 2 بیانات ہیں، آپ آئیں اور وضاحت کریں، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور ہو کیا سکتا ہے اس میں؟ جی بہت شکریہ آسما. دیکھیں، قانونی طور پہ تو چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن یہ سیکشن 10 جو ہے یہ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز، جیسے ہائی کورٹ کے کسی جج کی کنٹیمپٹ کی جائے اس کے برابر یہ قانون یہ اختیار ان کو دیتا ہے کہ وہ ان کو اپنی اس توہین کے زمرے میں طلب کر کے ان سے جواب طلبی کر سکتے ہیں. تو کنٹیمپٹ پروسیڈنگز میں تو پھر کوئی بھی فیصلہ جس طرح ہائی کورٹ فیصلہ کر سکتی ہے تو ویسے ہی الیکشن کمشنر کے پاس بھی یہ اختیار ہے. تو یہ تو غالباً ایک قانونی اعتبار سے تو یہ پوزیشن اس کی بڑی واضح اور دو ٹوک ہے. اچھا، جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جو پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کے اندر یعنی اسٹینڈنگ کمیٹی میں کوئی اگر چیز زیر بحث آئی ہے تو وہ پھر میرا خیال چیف الیکشن کمشنر کے ڈومین سے باہر ہوگی. لیکن جہاں تک کسی پریس کانفرنس میں اور اس میں یہ الزام لگایا جائے اور الزام یہ لگایا جائے کہ انہوں نے پیسے پکڑ رکھے ہیں یا الیکشن کمیشن کی توہین کی جائے تو وہ تو پھر بڑی واضح اور دو ٹوک پوزیشن ہے. اس پر ان کو وہ طلب کر سکتے ہیں، بلا سکتے ہیں، سزا بھی دے سکتے ہیں. ابھی ریسنٹلی شہباز شریف صاحب نے جو پچھلے الیکشنز کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر بھی ہر جانے کا دعویٰ کیا تھا، اس میں بھی الزامات ایسے ہی خان صاحب کے تھے لیکن وہ ثابت نہیں کر سکے تھے. یہ مشکل نہیں ہوتا پیسے پکڑنے والی اس بات کو ثابت کرنا؟ اس پروسیڈنگ میں اور اس پروسیڈنگ میں فرق ہے. دیکھیں، یہاں پہ جو زیر بحث ذات ہے ان کو یہ اختیار سیکشن 10 آف الیکشن ایکٹ 2017 دیتا ہے اور ان کو یہ اختیار ایک ہائی کورٹ کے جج کے برابر دیتا ہے اور یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی کو طلب کر کے اس سے وضاحت مانگ سکتے ہیں. اگر وضاحت میں دو ہائی کورٹ کے قوانین بڑے سمپل اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم بڑے ایک ہی وہ سمت میں گئے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ یا تو جو کنٹیمنر ہے جس نے کنٹیمپٹ کی ہے وہ بالکل سرے عام معافی مانگے اور یا جو اس نے الزام لگایا یا جو توہین کی ہے اس کو ثابت کرے. یہ بڑا سیدھا سا پروف ہے. یہ جو الیکشن کمیشن کے تو اب فواد چودھری صاحب اور اعظم سواتی صاحب اب ان کے پاس صرف 2 آپشنز ہیں. پہلا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ جا کے ایک انکوالیفائڈ، بالکل وہ اس کے اندر کوئی ریزننگ نہ ہو، بالکل ایک کوالیفائڈ، بیگ یور پارڈن، کریکٹ مائی سیلف، کہ ایک بالکل ایک ان سے اپالوجی وہ کر دیں کہ جی ہم، اور وہ ان کی سوابدید ہے وہ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں. دوسری صورت میں اگر وہ دے اسٹینڈ ٹو دیئر پوزیشن اور وہ یہ کہیں کہ جو ہم نے کہا ہے وہ درست ہے تو پھر ان کو اس پروسیڈنگ میں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جو انہوں نے کہا وہ کیسے درست ہے کہ انہوں نے پیسے پکڑ رکھے. اور یہ اختیار ان کے پاس ہوگا چیف الیکشن کمشنر کے کہ اگر وہ یہ ثابت نہیں کر پاتے تو پھر ان کو وہ سزا بھی دے سکتے. اور لیکن اسٹینڈنگ کمیٹی میں چونکہ اعظم سواتی صاحب نے کہا تو وہ اس کو تو کور ہے کہ وہ نہیں کر سکتے، لیکن باہر بھی انہوں نے آ کے کچھ باتیں کی، اس کی بھی ویڈیوز ہیں. وہ جو باہر باتیں دیکھیں، جہاں تک پارلیمانی پروسیڈنگز کا تعلق ہے تو اس میں تو اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ پریولیجڈ ہیں. تو اس میں جب وہ پریولیجڈ پروسیڈنگز کو وہاں پر لے کر جا کے اس کو زیر بحث لائیں گے تو شاید الیکشن کمیشن یہ کرے بھی نہ. ان کی جواب طلبی انہی چیزوں پر ہوگی جس پہ میں نے کہا کہ یا تو وہ انکنڈیشنل معافی مانگیں، اس میں کوئی ان کی بیچ میں اف اینڈ بٹ نہ ہو، یہ میں نے اس لیے کہا اس لیے کہا والی بات نہ ہو. اور اگر وہ یہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ وی ہیو سیڈ واٹ وی ہیو سیڈ اور ہم ثابت کر سکتے ہیں تو پھر باقاعدہ ایک پروسیڈنگ ہوگی، ایک اس کی سمری نیچر ہوگی پروسیڈنگ کی، اس کا طریقہ کار بھی چیف الیکشن کمشنر خود طے کریں گے جیسے کہ ججز آف دا ہائی کورٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ